ہم بات کریں گے اس وقت جو سچویشن ہے اس پہ پوری دنیا سے اب سول سوسائٹی بات کر رہی ہے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بات کر رہے ہیں، لوگ باہر نکلے ہیں، لیکن یہ اثرات حکومتوں پر اس طرح سے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہم انگلینڈ کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی بات کرتے ہیں، وہ پشت پناہی کر رہا ہے اسرائیل کی، لیکن وہیں پر عوام بہت بڑی تعداد میں احتجاج بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے مہمان موجود ہیں ظفر اللہ شیخ صاحب، فارمر ایمبیسڈر ہیں، تجزیہ کار ہے۔ بہت شکریہ ظفر اللہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا۔ ایک چیز جو بڑی اہم ہے ظفر صاحب، وہ ہے سب سے پہلے انسانی حقوق کا معاملہ۔ پوری دنیا جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتی ہے، لیکن یہاں سچویشن بالکل مختلف ہے کہ انسانی حقوق جو ویسٹ کا سب سے ترہ امتیاز کہلاتا ہے، یہاں اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی کہ جنوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس کو سپورٹ امریکہ بھی کر رہا ہے، یورپ کے کچھ کنٹریز بھی شامل ہیں، پھر انگلینڈ بھی ہے اس میں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ اس چیز کو بالکل خاطر میں نہیں لایا جا رہا جسے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہم بولتے ہیں؟ جی ظفر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے کہا کہ یہ جو بربریت ہے اور ساری جتنی ہیومن رائٹس کے وائلیشنز ہو رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسرائیل ہمیشہ شروع سے جب سے اس خطے میں آیا ہے، اس خطے کی پیس کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ خاص کر کے فلسطینیوں کے ساتھ جو مظالم ڈھالے گئے ہیں، بالکل ان کی میرا خیال ہے کوئی سب کو کھلی کتاب ہے، سب کو پتہ ہے۔ ہسٹری میں نہیں جائیں گے، میں یہاں سے شروع کروں گا کہ یہ جو ابھی جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے کائنڈ آف ہولوکاسٹ۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک ہولوکاسٹ ہی کا ہے۔ اور ہمارے ابھی ریسنٹلی کل جو ڈیبیٹ ہوئی تھی سینیٹ میں، انہوں نے بڑا اسٹرانگ ایک ریزولوشن پاس کیا ہے۔ پاکستان کی پوزیشن بالکل کلیئر ہے، ہم چاہتے ہیں فلسطینی ریاست ہو، ہم چاہتے ہیں پیس ہو، ہم ہمیشہ فلسطینیوں کا ساتھ دیا ہے اور دیتے رہیں گے۔ یہ بیسیکلی براڈ آؤٹ لائن ہے ہمارے فارن پالیسی کی، اور ان کا ساتھ کبھی ہم چھوڑیں گے نہیں۔ یہ جو بھی سلسلہ چل رہا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں، یعنی میں تو سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کر رہا ہوں، 40 کے بعد، 40 میں جو 40s کے بعد ایسی بربریت نہیں دیکھی، کسی وائلیشنز، کسی ہیومن رائٹس کی قدر نہیں ہے، کمپلیٹ جینوسائیڈ ہے۔ اور سب سے بڑی جو دکھ کی بات یہ ہے کہ جو بڑے بڑے ممالک ہیں اور ویسٹ ہے، پورا سپورٹ کر رہا ہے اس چیز کو۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشنز ہوئے ہیں، ان کو ویٹو کر دیا ہے، سیز فائر کے ریزولوشنز کو ویٹو کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ڈپلومیٹک، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈپلومیٹک ایفرٹس تو ختم ہو گئی ہیں، ان کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، وہ بیٹھ ہی نہیں رہے، باتوں کے لیے نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور یہ جو ہولوکاسٹ ہے، میں سمجھتا ہوں جو بھی ملک اسرائیل کا اس وقت ساتھ دے رہا ہے، that country is party to this whole episode۔ شیخ صاحب، جو ڈپلومیٹک ایفرٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ ختم ہو گئی ہے تو پھر تو آگے سوائے تباہی اور جنگ کے کچھ نہیں ہے، تو پھر کیسے چیزیں پھر ٹھیک ہونے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی؟ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ بیکاز ڈپلومیٹک گنجائش اسی وجہ سے نہیں ہے۔ دیکھیں سب سے ایفرٹ ہوتی ہے کہ یو این او میں گئے، یو این او کا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا، اس میں 120 کے قریب سارے، یعنی پون دنیا نے یہ کہہ دیا کہ سارا کہ جی یہ جو بھی غلط ہو رہا ہے اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا۔ سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشنز آئے، وہ ویٹو کر دیے۔ اس میں آپ دیکھیں اگر ان کو اسرائیل کو سپورٹ نہیں ہوتی، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتنی جنگ آگے بڑھتی۔ یہ جو بربریت ہے، یہ نہ صرف یہ نہیں ہے کہ وائلیشن ہے ہر چیز کی، فلسطینیوں کے اوپر مظالم تو اپنی جگہ پہ ہیں، مگر غزہ میں جا کے اور سارے اتنے سویلینز پہ بمبارڈ کرنا، ساری چلنا، ہر لحاظ سے انٹرنیشنل لاء کی اس میں جو وائلیشن ہوئی ہے۔ کہاں جائے آدمی؟ ICJ میں جائے، پھر بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ UN میں جاتے ہیں، پھر بھی ویٹو پاورز ان کے پاس ہیں۔ تو ڈپلومیٹک میرا جو کرنے کا عرض تھا، کس سے بات کریں؟ پھر بات ہوئی حماس والوں نے یا دوسروں نے، قطر نے یہ بھی کوشش کی کہ بیٹھ کے بات کریں، کہنا جی بات نہیں کرنی۔ نیتن نے یہ کلیئرلی کہا کہ دس از اے ٹائم فار وار، یہ پیس کا ٹائم نہیں ہے اور ہم نہیں بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے، کلیئرلی ریفیوز کر دیا۔ اٹ مینس کہ یہ وہ کنٹری ہے، وہ مثال ہے کہ ہر چیز کی وائلیشن ہو رہی ہے اور اس کا کوئی بھی کاگنیسنس نہیں لے رہا۔ لیکن اس کے شیخ صاحب، اگر یہی اسی طرح سے وار کا ٹائم ہے، تو پھر اگر یہ وار اس طرح بڑھتی ہے، آپ ہی سمجھتے جو خطے کے ممالک ہیں، جو اس کے ارد گرد کے ممالک ہیں، وہ obviously بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے، اور وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں اگر آگے بڑھیں گی تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا باقی ممالک کا پیچھے۔ ساری دنیا میں دیکھیں، یہودیوں نے خود پروسیسرز نکالے ہیں، لوگ جو ہیں، عام پبلک جو ہے، دے نیڈ پیس۔
ان کو پیس چاہیے, ان کو وار نہیں چاہیے. کوئی بھی کنٹری ہے جو وار نہیں چاہتا, مگر کچھ کنٹریز ابھی جو ہے سمجھ میں آ رہا ہے. دیکھیں جس طرح سے امریکن بیڑے اندر آ گئے, جس طرح سے دوسری فورسز کو الرٹ کیا گیا, جس طرح سے امریکنس نے ان کو سپورٹ کیا ملیٹریلی اینڈ پولیٹیکلی. بائیڈن وہاں آیا, اس سے بھی اس کو سپورٹ کر دیا. بلنکن نے یہ کہا پہلے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی وزٹ اس کی تھی, اس نے کہا کہ فرسٹ آئی ایم جیو, مائی فادر واز اے جیو, مائی گرینڈ فادر واز اے جیو. بات کیا ہو گئی؟ دین میرے لحاظ سے اٹ از اے وار بٹوین دا سویلائزیشنس ناؤ. اٹس اے وار, ریلیجس وار بٹوین مسلمس اینڈ نان مسلمس. آپ کو یاد میں دلا دوں کہ اف یو جسٹ ریکال دا فال آف آٹومن امپائر, 20s میں تھا, مجھے 22 یا 23 24 تک تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. اس کے بعد اور 500 سال کے قریب جو آٹومنس نے رول کیا, وہ کیا جنگ تھی؟ وہ بھی یہی جنگ تھی. دیٹ واز مسلمس بیسیکلی ورسز کرسچنس اینڈ جیوز. اس کے بعد یہ ہوا, میری انالیسس اپنی ہے دا ڈپلومیٹ, انہوں نے جب فال ہو گیا ان کا, تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو کبھی آگے نہیں آنے دینا ہے. اینڈ UN بنایا, ویٹو پاور اپنے پاس رکھا. اس سے پہلے لیگ آف نیشنز بنا, اس کے بعد خیر جنگ ہو گئی. اس کے بعد سارے مڈل ایسٹ کو آگ کا دریا بنا دیا. ہر جگہ پہ آپ دیکھیں, سیریا کو تباہ کیا, لیبنان کو تباہ کیا, سارے ممالک جو ہیں دوسروں کو اپنے کنٹرول میں کیا. یہ پھر کہانی شروع ہوئی اسرائیل اور فلسطین کی. فلسطینوں نے اسرائیل کو, اور پھر اسٹیٹ انہوں نے یہاں قائم کی کہ یہ جگہ ہے جیوز کو بسانے کی. انہوں نے ویسٹ نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک, اب اس کے بعد جو سلسلہ چلتا گیا. اب دیکھیں اس کے بعد جتنے مظالم ہوئے, سارے 67 کی وار ہوئی بڑی, کافی چیزیں انہوں نے لے لی, ظلم داڑے جو بھی ہے. اس کے بعد 73 کی وار ہوئی. ایک بات تھی کہ اب اگر آپ پاکستان پالیسی کا پوچھیں گے تو اس پہ میں یہ تبصرہ ضرور کروں گا. اگر کہتا چلوں کہ ہم نے اس وقت میں جب یہ جنگیں دونوں ہوئی تھی 73 میں, 69-73 میں, ہم نے ان کو پاکستانی پائلٹس نے باقاعدہ ان کے جہازوں کو مار کرایا تھا. ان کے جارڈن سے, سیریا سے گئے تھے, ہوئی تھی, ساری چیزیں ہوئی تھی. صحیح, اس سچویشن پہ بات کریں گے. اس وقت جو ہے وہ عرب کی پالیسیز بھی بدلی ہیں, ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس پہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.